راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے سن رہے ہیں اپنا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی۔ اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ خلوص برا سلام قبول کیجیے۔ کامل امید ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ یوں ہی مسکراتے رہیں، ہر دن کا لطف اٹھاتے رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ایک شخص چوٹی پر کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے 3 لوگ گزرے۔ انہوں نے اس شخص کی جانب دیکھا اور سوچنا شروع کر دیا کہ یہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص ضرور خودکشی کے ارادے سے یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، شاید یہ اپنے کسی دوست کا انتظار کر رہا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر۔ تیسرے نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھینس گم گئی ہو اور وہ اسے تلاش کر رہا ہو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر۔ اب ان تینوں نے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا کہ میں درست ہوں، اور لڑائی ہو گئی۔ لیکن پھر اس بات پر پہنچے کہ کیوں نہ جا کر اس سے پوچھ لیا جائے کہ وہ شخص یہاں پر کیوں کھڑا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی بھینس گم ہوئی ہے، آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ اپنے دوست کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تینوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، یہاں پر میں سیر کی غرض سے آیا تھا، یہ والا پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت نظارے نظر آ رہے تھے تو میں یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو سامعین، ہماری بھی عادت ہوتی ہے، ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کوئی کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور فلاں منصوبے کے تحت یہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیشہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو۔ ہماری قائم کردہ سوچ جو دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر اوقات ہم دوسروں کے بارے میں جب بہت زیادہ سوچتے ہیں تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی مرد اور عورت بہت زیادہ مسکرا کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو فوراً سے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی غلط تعلق ہی ہوگا۔ تو ہمیں دوسروں کی زندگی میں اتنی زیادہ دخل اندازی یا ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچنا کہ ہم کسی غلط نتیجے کی جانب چلے جائیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں خود پر توجہ دینی ہے، جتنا ہو سکے خود کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے ابھی پروگرام کے آغاز میں سنیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سامعین، سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنے گلے کا طوق بنا لیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اس کی باتیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں، تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کام میں وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، اور ایسا کرنے سے ہمیشہ ان سے بھلائی ہی سرزد ہوتی ہے، اور پھر کامیابی، ترقی، عمر کی درازی اور انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور مل کر آج کا بہت ہی بابرکت سا حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ نہ گھبرا، خوف نہ کھا، خدا نے کہا کہ میں تیرے نال نال ہاں، کہ میں تیرے نال نال ہاں، کہ میں تیرے نال نال ہاں، کہ میں تیرے نال نال ہاں۔
ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। सुना हमने आज का हम दिया गीत, बहुत बरकत पाई। और अभी मैं चाहती हूँ कि आप सभी सामीन प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट फरमा लीजिए हमारे साथ राबता करने के लिए और प्रोग्राम के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए। आप हमें फोन कॉल और SMS कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0305 3377 310। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस चैनल पर आप प्रोग्राम राह जिंदगी को सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमें खत लिख भेजिएगा। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए आप हमसे जरूर राबते में रहेंगे और खतूत SMS हमारे लिए खुशी और तकवीयत का बाइस होगा। तो अभी भी मेरे पास बहुत से खतूत और SMS मौजूद हैं। सबसे पहला मैसेज है राय वलायत खरल साकी साहिब का, जो कि लिखते हैं सैयद वाला ननकाना साहिब से। कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत ही मयारी और लाजवाब प्रोग्राम है। इब्तदाई गुफ्तगू बहुत ही जबरदस्त लगी, हम दिया गीत से बरकत मिली। खतूत और SMS को आपने खूब इंजॉय किया और कहते हैं कि मौसीकी बहुत पसंद आई। पुरानी मौसीकी सुनकर पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। बहुत ही लाजवाब सिलसिला था। दुआ मांगना आपको अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका राय वलायत खरल साकी साहिब। प्रोग्राम के बारे में आपने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, हमें बड़ी खुशी हुई। चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह से हमारे साथ राबते में रहें। असद मुराद साहिब, आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी में हम दिया गीत बहुत पसंद आया, जो कि था शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। खतूत और SMS को भी आपने खूब एंजॉय किया है और सराइकी ड्रामा भी आपको पसंद आया। असद मुराद साहिब, रेगुलरली प्रोग्राम को सुनने के लिए और अपनी राय का इजहार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से लिखते हैं अली रजा साहिब। कहते हैं कि जोशुआ जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत ही उम्दा था। इब्तदाई गुफ्तगू तो बहुत ही खूबसूरत थी। तिलावत कलाम मुकद्दस समदिया गीत से बरकत मिली। खतूत और SMS के सिलसिले में बहुत सारे साथियों के मैसेजेस सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। और कुदरत के करिश्मे में मकड़ी के बारे में जो मालूमात मिली वो बड़ी पसंद आई, दिलचस्प थी, अच्छी लगी। सॉन्ग बहुत पसंद था, जागती जागती रातें मेरी। और कहते हैं कि मजमूई तौर पर ये मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। अली रजा साहिब, आपका बहुत शुक्रिया इस कदर खूबसूरत मैसेज भेजने के लिए, तबसरा करने के लिए। बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से लिखते हैं सुफियान मुस्तफा साहिब। सुना है आपने प्रोग्राम राह जिंदगी आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में। कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आवाज थी, बहुत अच्छा लगा। इब्तदाई गुफ्तगू भी अच्छी थी और लिसनर्स के खतूत एंजॉय किए। खुसूसी तौर पर आपको सराइकी ड्रामा पसंद आया। सुफियान मुस्तफा साहिब, आपके इस मैसेज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमजद खान साहिब, हकीम सदीक, माखा साहिब, नियाज अहमद साहिब, साजिद खान साहिब, आयशा खान साहिबा और असलम खान साहिब लिखते हैं हमें बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से। प्रोग्राम सुना है आपने आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में और आगाज आपको बहुत पसंद आया। दुआओं से आगाज किया गया। कहते हैं बड़ा लुत्फ आया और लिसनर्स के खतूत अच्छी लगी हैं। खास तौर पर आपने जिक्र किया है कि मुझे मौसीकी का सिलसिला बहुत अच्छा लगा। राह जिंदगी की सारी टीम को आप सभी साथियों ने सलाम पेश किया है, तो आप सबों का बहुत शुक्रिया। बड़ी ही मोहब्बत के साथ मिलकर बैठकर प्रोग्राम राह जिंदगी सुनने के लिए और फिर हमें मैसेज लिख भेजने के लिए। चाहते हैं कि इस सिलसिले को आप इसी तरह से जारी रखें। रेहान मुस्तफा साहब लिखते हैं बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से। कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी पसंदीदगी का बायस बना। सभी सिलसिले मुझे बहुत पसंद आए हैं और खुसूसी तौर पर आपको सराइकी ड्रामा अच्छा लगा है। आपने उन साथियों का भी जिक्र किया है जिनके खतूत और SMS को आपने एंजॉय किया है और आप कहते हैं कि इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने के लिए राह जिंदगी की सारी टीम का बहुत शुक्रिया और आप सभी साथियों का भी बहुत शुक्रिया खतूत और SMS की सूरत में राह जिंदगी के साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अभी वक्त हुआ जाता है
प्रोग्राम में आगे बढ़ने का और सिलसिला आईना सुनने का, जिसमें आज हसद और तारीफ ये दोनों किरदार खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए फिर इन दोनों की नोक झोंक को सुनते हैं और इस दिलचस्प सी गुफ्तगू से इनकी तकरार से लुत्फानंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? ये कैसी बू है? लगता है कोई चीज जल रही है। हसद, कहीं ये तुम तो नहीं? ओए ओए तारीफ, और ये क्या कह रही हो? और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। हद हो गई है भाई, मेरा बेड़ा क्यों गर्क हो जाए? मैंने क्या किया है? किया तो तूने कुछ नहीं, बस तुम्हारी जरा नाक खराब है, क्योंकि मैं तो अभी अभी महंगा तरीन परफ्यूम लगा कर आ रहा हूँ। मुझसे जलने की बू नहीं बल्कि खुशबू की लिपटें आ रही हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे पागल नालायक कहीं की, अब तूने अगर कोई बात की ना तो मैं ये तुम्हारे कागज के फूल जला के राख कर दूंगा। तुम हमेशा खुद भी नफरत की आग में जलते रहते हो और दूसरों को जलाने की धमकी भी देते रहते हो। अरे पगली, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैं दूसरों को गर्म करने, मेरा मतलब है सर गर्म करने के लिए आग का चढ़ावा चढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ चढ़ावा चढ़ाते हो और दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाते हो। देखो देखो, अब तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। मेरा दामन तो आईने की तरह साफ है। हसद, याद करो वो मंजिर जब हजरत आदम के एक बेटे को खुदा की नजर में मकबूलियत हासिल हुई तो दूसरे बेटे के अंदर तुम समा गए थे, फिर बर्बाद कर दिया ना तुमने उसको। अरे तारीफ, तुम शायद भूल रही हो, मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हर काम खुदा की मर्जी और मंसूबे के तहत होता है। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ हर काम खुदा की मर्जी से होता है, मगर खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी भी तो दे रखी है ताकि अच्छे और बुरे का इंतखाब करे। अरे तारीफ बीबी, अगर हर बंदा अपने अच्छे और अपने बुरे का इंतखाब खुद करता है तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है क्योंकि तुम मासूम और सादा लोगों को जाती मुफाद का नारा देकर नफरत का बीज बोते हो। शुक्रिया तारीफ बीबी, शुक्रिया। तुम्हारे मुंह से भी मेरे लिए तारीफी कलमात निकले। ओह माय गॉड, ये तारीफी कलमात नहीं, शफाफ आईना है जिसमें तुम्हारे चेहरे के बदनुमा दाग साफ नजर आ रहे हैं। अरे पगली, ये दाग नहीं बल्कि कामयाबी के निशानात और तमगे हैं जो मेरी अजली जदोजहद का मुंह बोलता सबूत है। हसद, सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती, ये तो मनफी कामों और बुराई पर पर्दा डालने का एक बहाना है ना। पर्दा तो तुम्हारी अकल पर पड़ा हुआ है, जो मामूली सी बात को मक्खन से मुलायम और फूल से भी खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके सब्ज बाग दिखाती हो। मैं सब्ज बाग नहीं दिखाती, बल्कि उनके अच्छे कामों पर दाद देती हूँ ताकि वो मजीद अच्छे और नेक काम करें। खबरदार, जो मेरे सामने अच्छे और नेक कामों का जिक्र किया। आ गए ना तुम अपने असली रूप में, चढ़ गई ना दिमाग को गर्मी, जल गया ना दिल। बस, अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो जला दूंगा सारे संसार को अपनी आग में। अब मैं आ रहा हूं, बचना है तो बच जाओ, क्योंकि अब मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? सुन रही थी हम सिलसिला आईना, और अभी वक्त हुआ जाता है आप सभी के पसंदीदा सिलसिले का, सिलसिला मौसीकी का। तो चलिए फिर आज के दिलकश से ट्रैक को मिलकर एंजॉय करते हैं। बांट रहा था
سلسلہ موسیقی ہم نے سن لیا، خوب لطف اٹھایا، اور ابھی وقت ہوا جاتا ہے ڈرامہ چراغ راہ سننے کا، اور اس سلسلے میں ہم مسلسل حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے مختلف قصوں کو سن رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی 16ویں قسط پیش خدمت ہے۔ آئیے پھر مل کر اس بابرکت سے سلسلے کو سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ خدا کے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکال لائے اور اس ملک کی سرحد تک پہنچ گئے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ انہوں نے ملک کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے۔ جب انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ ملک کے شہر فصیلدار ہیں اور اسے فتح کرنا بے حد مشکل ہے، تو لوگ ڈر گئے اور آگے بڑھنے اور اس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ خدا پر ایمان چھوڑ بیٹھے جس نے انہیں اس ملک میں پہنچانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ غضبناک ہو کر خدا نے موسیٰ کے سامنے سزا کا اعلان کر دیا۔ بھائی موسیٰ، اب خداوند نے کیا فرمایا ہے؟ یشوا، خدا اپنی حیات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جنہوں نے میرا جلال اور میرے معجزوں کو دیکھا ہے اور اب مجھے آزمایا ہے، وہ سب اس ملک کو جسے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے۔ اس لیے اے لوگو، کل تم گھوم کر اس راستے سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ۔ بھائیو، آپ کی سلامتی ہو۔ خدا کا حکم ہے کہ ساری جماعت کورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے پاس سے دور ہٹ جائے۔ ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ، دور ہٹ جاؤ، اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے گناہوں کے سبب نیست ہو جاؤ۔ چلے ہٹ جائے۔ اسی سے تم جان لو گے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے تو میں خدا کا بھیجا ہوا نہیں۔ اگر خدا کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں اتر جائے، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خدا کی تحقیر کی ہے۔ اوہ، زمین پھٹ گئی ہے اور ان کو نگل گئی ہے اور وہ جیتے جی پاتال میں اتر گئے ہیں۔ بھاگو بھاگو، کہیں ہم بھی اس میں نہ سما جائیں۔ دوڑو دوڑو۔ یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ بغاوت ہماری قوم کی گھٹی میں پڑی ہے۔ وہ لوگ جو مر گئے تھے، پتہ نہیں تم نے ان کے بارے میں سنا بھی ہے یا نہیں؟ ان کے بارے میں کیا بھائی ہارون؟ وہ 250 سردار عبادت میں پیش تھے، انہوں نے خداوند کے حضور بخور جلایا۔ تم تو جانتی ہو یہ منع ہے۔ خداوند کی آگ نے ان سب کو بھسم کر دیا۔ ہاں ہاں، انہوں نے خدا کو ناچیز جانا، لیکن اب کیا ہوا؟ یقین نہیں آتا۔ آج ساری جماعت خداوند کے خیمے کے باہر جمع ہو گئی اور بھائی موسیٰ پر اور مجھ پر الزام لگانے لگی کہ کل ہم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ان پر تو خدا کا غضب نازل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہمیں بھی خطرہ لگا، پھر خداوند کا جلال لوگوں پر ظاہر ہوا اور وہ ڈر گئے۔ خدا تو ان سب کو نیست کرنے کو تھا، لیکن بھائی موسیٰ نے پھر ان کی شفاعت کی۔ خدا کتنا رحیم ہے۔ ہاں، خدا نے لوگوں میں ایک وبا بھیج دی۔ کسی طرح موسیٰ کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بخور لے کر لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاؤں۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ میں بخور دان لے کر لوگوں میں دوڑا گیا۔ ایک طرف کے لوگ مر رہے تھے، دوسری طرف کے زندہ تھے۔ میں دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا
اور خداوند نے وبا کو موقوف کر دیا۔ اوہ، بڑے دکھ کی بات ہے، 14,000 سے اوپر لوگ مر گئے۔ خدا کرے اب کوئی سرکشی نہ کرے۔ ہم اپنی بہن مریم کے بدن کو سین کے اس بیابان کی مٹی کے سپرد کرتے ہیں اور اس کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو میرا بڑا سہارا تھی، میری زندگی پر اس کا بڑا اثر تھا۔ مجھے تو ہمیشہ ماں کی بات یاد آتی ہے کہ جب میں ننھا بچہ تھا اور فرعون کی بیٹی نے مجھے دریا کے کنارے پڑا پایا تو مریم نے اس سے پوچھا تھا کہ کوئی دایا چاہیے میرے لیے۔ ہاں، وہ جا کر امی کو بلا لائی تھی بھائی موسیٰ۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اگرچہ اس وقت آپ کو بالکل خبر نہ تھی۔ ہاں، ہم اس کی روح کو ازلی خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب مجھے لشکرگاہ کو جانا چاہیے۔ لگتا ہے کہ لوگ پھر کوئی مشکل کھڑی کر دیں گے۔ بھائی صاحب، کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ پھر سے پانی کا مسئلہ ہے۔ کچھ دنوں سے پانی کی کمی ہے اور لوگ بڑبڑانے لگے ہیں۔ پانی کا نام و نشان نہیں، پیئے کیا؟ میں تو وبا ہی سے مر جاتا تو اچھا تھا، ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ ہارون، خدا ہمیں بلا رہا ہے۔ ہاں، میں نے بھی آواز سن لی ہے، چلو جلدی چلیں۔ اے خدا، میں حاضر ہوں۔ خدا کی تمجید ہو۔ ہارون، تم لوگوں کو بلاؤ، میں خداوند کے حکم کے مطابق چٹان کی طرف چلتا ہوں۔ سنو بھائیو، خداوند کا حکم سنو۔ سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ یہ لو۔ خدا کی تمجید ہو، پانی ہر ایک کے لیے بافرات پانی۔ سامعین، ڈرامہ چراغ راہ میں ہم سن رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بھی مشکلات ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، لیکن ہمیں خدا تعالیٰ کی وفاداری کے کاموں کو یاد رکھنا ہے، بڑبڑانا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے، اور بے شک وہ ہمارے راستے میں آنے والی مشکلات کو دور کریں گے اور ہمیں ترقی اور سرفرازی سے نوازیں گے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ دوسروں کے بارے میں جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہی ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک شخص کو اپنی سم بند کروانی تھی اور اس سلسلے میں وہ متعلقہ آفس میں گیا، اس کے ساتھ بھی ایک شخص تھا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کی بات کو سنا، ان کی رہنمائی بھی کی، پھر وہ اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ بھی اور دیگر کلائنٹس کے ساتھ بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، مسلسل ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو، یہ جو گھر سے کام کرنے کے لیے خواتین نکلتی ہیں نا، یہ اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں، کتنی بے تکلفی سے یہ مردوں سے بات کر رہی ہے۔ تو اس ساتھی نے جلدی جلدی سے اسے روکا اور کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ان کے کام کا تقاضا ہے اور انہیں اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے۔ اور یہ سوچو کہ اگر یہی تمہارے ساتھ غصے سے بات کرتی، تمہاری رہنمائی نہ کرتی،
تو تمہیں کیسا لگتا؟ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی کے بھی بارے میں ایسی رائے قائم نہ کر لیں جو کہ غلط ہو، اسے ہم دوسروں تک پہنچا دیں اور وہ کسی کی کردار کشی کا باعث بنے اور بعد میں جب ہمیں پتہ چلے تو ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو سامعین، ہمیں کسی بھی شخصیت کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں دینا کہ یہ شخص برا ہی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، کیونکہ بہت دفعہ جب بعد میں ہم پر حقیقت کھلتی ہے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو اس کے بارے میں کتنا غلط سوچا تھا اور یہ شخص تو بہت اچھا ہے، اور کسی کو جج کرنے کا کام خدا تعالیٰ کا ہے تو ہمیں یہ کام اسی پر چھوڑنا ہے۔ آئیے ابھی وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا، جھکاتے ہیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور، مل کر کرتے ہیں دعا۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی بے پناہ محبت کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے تمام تر سامعین کے لیے آپ سے التجا کرتے ہیں، انہیں بہت برکت دیجیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے آپ سے برکت اور ترقی کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند پاک خدا ہمارے ملک پر اپنے ہاتھ کو بڑھا دیجیے، اور خاص طور پر ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں بلال بھٹا صاحب کی بہن کے لیے جب وہ بیمار ہیں، خداوند پاک خدا انہیں مکمل طور پر شفا یاب کیجیے تاکہ وہ اپنے معمول کے کاموں کو پھر سے جاری رکھ سکیں اور آپ کی شکر گزاری کریں۔ ہماری التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی پروگرام راہ زندگی پہنچتا ہے اپنے اختتام کو، اور آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔